نہیں ہوتی. اس نے تو نہیں جنا. جو باپ کی نافرمانی ناراضگی اختیار کرتا ہے مول لیتا ہے, اس کا مطلب وہ اللہ کو ناراض کیا. اب اس نے تو نہیں جنا. یہ درجے اس کے کیوں ہیں؟ تو اصل میں اب دیکھیے میں دوسری دلیل لیتا ہوں. قرآن مجید کے اندر یہ جب دعا مانگنے کے لیے کہا گیا تو کہا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربا یعنی کا لفظ آیا ہے, جننے کا لفظ نہیں آیا کہ انہوں نے تربیت کری ہے. تو پالنا جو ہے یہ افضل ہوتا ہے. کسی کا بچہ ہے تو جاؤ آپ دیکھو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی 5 سال کی عمر وہ تکالیف ساری, اس کے بعد پھر آگے کی تکالیف. تو بچے کو پالنا, اسے سنبھالنا, اسے رکھنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. اب شیخ احمد افقتو رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے یہ چاہیں گے کہ میں فوراً سے ان کی شان شروع کر دوں تاریخ, لیکن نہیں. جب تک میں ان کے پالنے والے کی گفتگو نہیں کروں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو شیخ احمد افقتو رحمۃ اللہ علیہ کو پالنے والا کون ہے؟ بھائی اللہ کے بعد ماں باپ دیکھیں. لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹ ہو گیا. شیخ احمد افقتو رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ماں باپ نے نہیں پالا, بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے پالا ہے. بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ بزرگ کے مرید اور چند واسطوں سے وہ ابو مدین شعیب انصاری مالکی مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید. بابا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے 40 حج جو ہیں وہ پیدل کیے. آپ اپنے پیر و مرشد کے شاگرد رشید بھی تھے, خلیفہ بھی تھے, مرید بھی تھے, مراد بھی تھے, محبوب بھی تھے. آپ کے مرشد دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ نے اپنے مرشد کے در پہ ڈیرا لگا لیا, قبر کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے. اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے, 3 دن گزر گئے. کوئی آدمی ضرورت کے لیے آتا تو کوئی پیسے چاہیے ہوتے خانقاہ کا خرچہ چلانے کے لیے, آپ اپنے مرشد کی چادر کے نیچے ہاتھ ڈالتے اور یوں ہاتھ نکال کے پیسے اس کو دے دیتے. 3 دن جب گزر گئے تو مرشد خود خام میں آئے, کہنے لگے بیٹے اب میری قبر سے اٹھ جا, تو ہندوستان کی طرف چلا جا, وہاں جا کر ہمارا فیض پہنچا آگے, وہاں تو نے فیض پہنچانا ہے. اب وہاں سے اٹھے تو آپ ہندوستان کی طرف چل پڑے. اس دور میں ہندوستان کے اندر علاؤ الدین خلجی کی حکومت تھی اور یہ تقریباً 1308 عیسوی کے قریب بنتا ہے. آپ ہندوستان کی طرف گئے تو سیدھا آپ اجمیر چلے گئے, راجستھان. وہاں جا کر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کے اوپر آپ نے چلہ کاٹا. 40 دن جب مکمل ہو گئے آپ کا چلہ کامیاب ہو گیا. تمام کے تمام اولیاء کرام, خواجہ معین الدین اجمیری چشتی بھی اور آپ کے مرشد بھی بیچ میں تھے, سب آئے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے کہ بھائی یہ تم نے اچھے طریقے سے مراقبہ میڈیٹیشن تم نے اچھا کرا ہے, فیض دیا ہر ایک نے. یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے جب کسی کا چلہ کامیاب ہو جاتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, ورنہ بڑوں بڑوں کے چلے جو ہیں وہ چلوں کے اندر ہی وہ فنا ہو جاتے ہیں. تو مرشد نے یہ کہا بیٹے اب تم یہاں سے چلے جاؤ, تمہاری جگہ اصل جو جگہ ہے وہ کھتو ہے, وہ جو ڈیرا وہ جگہ جو ہے وہ ہم نے تیرے نام لگا دی ہے, تم اب وہاں پہنچو. اب یہ وہاں سے گویا کہ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ تم اجمیر سے اب چلے جاؤ. اب یہ وہاں سے چلے. اجمیر سے جب یہ چلتے ہیں تو اجمیر سے ناگور, یہ کھتو اور یہ سارے جو علاقے ہیں جتنے یہ قریب قریب پڑتے ہیں. اجمیر سے ناگور جو ہے یہ ایریل فاصلہ اس کا 92 کلومیٹر بنتا ہے, اور بائی روڈ اگر جائیں تو 122 کلومیٹر بنتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا, جب کبھی میں بیان کروں کہ اتنے مائل دور ہے تو بعض اوقات وہ اس کا جو ہے یہ ایریل راستہ اور ہوتا ہے, ایریا وائز کتنا دور ہے, اور ایک ہوتا ہے بائی روڈ. جب آپ سڑک بنائیں گے کسی ملک کے اندر یا شہر کے اندر تو سڑک بالکل سیدھی تو نہیں بنے گی نا, کبھی وہ ادھر جاتی ہے کبھی ادھر سے ادھر آ جاتی ہے, تو اس طرح اس کو لانگ ہو جاتا ہے. اور ویسے آپ گنیں تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے 2 کتابیں ہیں, ایک یہ شہر ہے اور ایک شہر یہ ہے. اب بالکل اس کو ماپنا ہو تو یہ بالکل کم پڑے گا. تو اس لیے اجمیر سے ناگور ویسے فاصلہ جو ہے زمین یہ دیکھا جائے تو یہ 92 کلومیٹر بنتا ہے, اور اگر بائی روڈ دیکھا جائے تو 122 کلومیٹر بنتا ہے. اور اجمیر شریف سے کھتو جو ہے وہ 175 کلومیٹر بنتا ہے. آپ جو ہیں اکثر یہ سفر کرتے رہتے, ان علاقوں کے اندر آپ بڑا پھرے, ناگور کے اندر, میرٹھ کے اندر, کھتو کے اندر, ان علاقوں میں پھرتے رہتے. لیکن آپ کی جگہ کا تعین کر دیا گیا کہ آپ کا مرکز جو ہے وہ کھتو ہے. آپ یوں ہی پھرتے پھرتے جو ہے میرٹھ کے قریب پہنچے. ندی کے کنارے پہ ایک درخت تھا توت کا. آپ توت کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. درخت کے نیچے جب بیٹھے, وہ توت کا درخت جو ہے لوگ اب گزرتے, ہندو بھی مسلمان بھی آپ کو دیکھتے. ولی کے چہرے کا ایک کمال ہوتا ہے, اللہ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے. چہرے کو دیکھتے بیٹھتے. ایک بڑا مالدار آدمی تھا اس علاقے کا, نام اس کا تھا مہیش. وہ بھی آپ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا, یہ نے ایک کتاب کے اندر پڑھا کہ یہ میرٹھ دریا جمنا کے کنارے پہ تھے تب آپ. گارڈنز بیٹر
تو وہ آیا کہنے لگا جی بابا میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، دولت ہے، ہر شے ہے، شہرت ہے، سب چیزیں ہیں، پورا قصبہ میرا ہے، میرے انڈر ہیں یہ لوگ، اور میرے پاس بچے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے، لیکن تو مجھ سے ایک وعدہ کر۔ کہنے لگا جی جو آپ کہیں گے میں مانوں گا۔ تو آدمی جب مصیبت میں ہوتا ہے نا تو پھر وہ ہر بات مان لیتا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے آدمی مصیبت میں ہو، میں اتنی دیگیں دوں گا، میں اتنا کچھ دوں گا، جب کام ہو جاتا پھر سوچتا ہے ہو یار دیگیں تو بڑی مہنگی ہیں، اب بزرگوں کو دیگوں کا کیا فائدہ، چلو چھوڑ دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور اس وقت آدمی مان لیتا ہے کتنی بھی مشکل ہو۔ آپ نے فرمایا وعدہ کر، کہنے لگا جی وعدہ کرتا ہوں، مانوں گا۔ آپ نے فرمایا پکا وعدہ، جی میں مانوں گا۔ آپ نے فرمایا پکا وعدہ، جی میں مانوں گا۔ آپ نے فرمایا سن، اللہ تجھے 5 بیٹے عطا کرے گا، پہلا بیٹا تو مجھے دے گا۔ اس نے اس وقت سوچا چل پتہ نہیں بابا یہاں ہوگا نہیں ہوگا، آئیں گے نہیں آئیں گے، 5 بیٹے ہوں گے تو بڑا بیٹا لینے، ٹھیک ہے بابا میں بڑا بیٹا تمہیں دے دوں گا۔ فرمایا لگے پکا وعدہ، کیا میں جا دوں۔ آپ نے اس کو دعا دیا اور وہاں سے اٹھ پڑے۔ اٹھ کے آپ پھر خراساں چلے گئے۔ وہ آپ کا ایک ٹرپ تھا، ایک دورہ تھا، آپ نے خراساں، ہرات، یہ سارے علاقوں کا دورہ ٹرپ کیا۔ 5 سال گزر گئے، 5 سال کے بعد دوبارہ آپ اسی توت کے درخت کے نیچے آ گئے۔ اور کرامت ذرا دیکھیے آپ کی کہ جب آپ توت کے درخت سے اٹھ کر گئے تھے تو اس وقت وہ خشک ہو گیا تھا۔ واپس جب آ کر ندی کراس کرنے کے بعد آپ اس جگہ پہ آ کر بیٹھتے ساری ایک دم سے وہ ہرا بھرا ہو گیا درخت۔ یہ آپ کی برکت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ رونما کب چیزیں ہوتی ہیں؟ جب حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، یا حضرت جبریل علیہ السلام کی اونٹنی کا گزر ہوتا ہے، یا کسی ولی اللہ کے ہاتھ کی لمس ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کوئی نہ کوئی ریزن بنتی ہیں۔ اور زیادہ تر حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں، آپ کے ساتھ جو ہوا مس کرتی ہے نا، وہاں چیزیں اکثر زندہ ہو جاتی ہیں۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام، اور ولیوں کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا اسحاق مغربی رحمہ اللہ کے پاس نہ آئے ہوں؟ تو جو ہی آپ آ کر بیٹھے وہ توت کا درخت ہرا ہو گیا۔ اب لوگ تو جانتے تھے، وہ تو 5 سال سے گزر رہے تھے کہ درخت تو سوکھا ہوا ہے، ایک دم سے ہرا ہوا۔ بابا کی کرامت کی شہرت ہو گئی، اور جب شہرت ہوئی بات آگے پھیلی تو اس کے کانوں، مہیش کے کانوں تک بھی پہنچی کہ بابا تو دوبارہ آ گئے۔ اب وہ بابا کے پاس آیا، کہنے لگا بابا آپ کی دعا سے مجھے بیٹے مل گئے۔ آپ نے فرمایا پھر اپنا وعدہ پورا کر۔ اب اس کو معلوم تھا کہ جس کی دعا سے بچے ہوئے ہیں، اور آپ نے نشانی بھی بتا دی تھی جو بیٹا ہوگا وہ یہی شکل کا ہوگا۔ اب ہوا کیا کہ اب وہ آپ کو گھر لے گیا۔ گھر جب لے کر گیا تو اس نے 4 بچوں کو، جو اس کے 5 بچے تھے، 4 بچے اس نے اپنے سامنے رکھے چھوٹے، اور بڑا جو بیٹا تھا وہ نوکر کا بیٹا، اس کی ہم عمر کا جو ہے وہ اپنا بڑا بیٹا بنا کر سامنے کھڑا کر دیا، کہنے لگے بابا یہ میرا بڑا بیٹا ہے، تاکہ اگر بابا لے بھی جائیں تو نوکر کے بچے کو لے جائیں، میرا بیٹا بچ جائے۔ آپ نے یوں چہرے کی طرف دیکھا، فرمانے لگے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ کہنے لگا جی میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے؟ کہنے لگا جی میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے؟ کہنے لگا اچھا پھر میرا نہیں ہے تو ڈھونڈ لو۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر میں ڈھونڈتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا قوام الدین کہاں چھپے ہوئے ہو، خود کو کہاں چھپا رکھا ہے، آؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں آ کے گر گیا۔ یوں اس نے سر آپ کے قدموں میں رکھا، آپ نے اس کے سر کو اٹھایا، سر پکڑ کے جب بلند کیا تو آپ نے فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا۔ اب آپ نے فرمایا میں اس بچے کو لے جا رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ یاد رکھ اگر تو کوئی بھی حرکت کرے گا یہ تیرا بیٹا زندہ نہیں رہے گا۔ تو وہ سمجھ گیا تھا کہ بابا ہیں کچھ، اس نے اپنا بیٹا دے دیا۔ تو آپ بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ اس مہیش کے بیٹے کو مسلمان کر کے لے کر آئے کھتو کے اندر۔ کھتو میں آ کے آپ نے اس بیٹے کو پڑھایا، اس کو ہر چیز سمجھائی۔ اب وہ 5 سال کے بچے کو لے کے پالا آپ نے، عربی، فارسی، قرآن، حدیث، روحانیت سب۔ 25 سال کی عمر ہوئی وہ بچہ فوت ہو گیا۔ 25 سال کی عمر میں جب وہ بچہ فوت ہو گیا، اب آپ کھتو میں ہی رہتے تھے، لوگ آپ کو جانتے تھے، سب کو معلوم تھا آپ کا۔ جب آپ کا بچہ فوت ہوا، وہ 25 سال کا جوان، آپ بڑا روئے۔ کتنے ہی عرصہ گزر گیا، آپ اس کی غم میں روتے تھے۔ کیوں؟ اچھے آدمی کے غم میں رونا ثواب ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے تھے۔ بیٹا ولی اللہ ہو، بیٹا نبی ہو، نیک آدمی ہو، اس کی یاد میں رونا ثواب ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ کا بچہ جو ہے عام بچہ نہیں ہے، ولی کامل ہے، روتے رہے۔ تو جب آپ بہت روئے، اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ کو اشارہ یہ کروایا کہ سنو تم رونا بند کرو، ہم تمہیں اس سے بھی افضل اور اچھا بیٹا عطا کریں گے جو تیرے فیض کو آگے چلائے گا، جو تیرے نام کو آگے بڑھائے گا۔ جب آپ نے یہ سنا اور نشانیاں دکھا دی گئیں کہ دیکھو یہ اس کی شکل ہے، اس طرح کی آنکھیں ہیں، اس طرح کا ناک ہے، یہ اس کا چہرہ ہے، یہ اس کا رنگ ہے، اور اس کے دائیں شولڈر کے اوپر نشان ہے، اور یہ بچہ جو ہے ہم نے تمہیں دیا۔